بات کریں گے، ملاقات کریں گے، ہاتھ کی پکی روٹی سے پہلے 5 منٹ ماں کو بھی دے لیا کرو، اس لیے کہ ماں کے جو سینے کا درد ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے. خدا کی قسم ایک بیوی مل جائے دوسری مل جائے گی، لیکن ماں وہ دولت ہے جو ایک بار چلی جائے دوبارہ نہیں ملتی. بے شک حق ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. نیچے تک میں اگر ہاتھ اٹھواؤں تو سارے کہہ دیں گے میں ماں سے پیار کرتا ہوں. مجھے ہاتھ نہیں اٹھوانا، مجھے پتا جھوٹے سچے سارے ہاتھ اٹھتے ہیں کیونکہ یہاں بات خراب نہ. لیکن فیصلہ خود کریں آپ. ماں کیا ہوتی ہے اور ہم کیا ہیں؟ ماں کیا ہوتی ہے اور ہم کیا ہیں؟ سنیں بہت غور سے. جانتے ہو پردیس جاتے ہیں اکثر ہمارا نوجوان پردیس رہتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ بیوی کا جب فون آئے ویڈیو کال پہ آپ بات کر لیں تو بیوی کہتی کام کیسا چل رہا ہے، لیکن کبھی ماں سے بات کرو نا کمائی نہیں پوچھتی ہے. وہ سب سے پہلے کہتی میرے لال کھانا کھا لیا. ماں کا پہلا سوال ہوتا ہے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. یہ سب سے پہلا سوال. آم نہیں کھا لیا، دوپہر کا کھانا کھا لیا ماں. بیٹے ٹھیک تو ہے نا، طبیعت تو صحیح ہے. تم ہزار جھوٹ بولو، ماں چہرے دیکھ کے کہہ دیتی ہے بیٹے رنگ اترا ہوا، بات کیا ہے، کام صحیح ہوا نا. پھر ماں پوچھتی ہے ٹینشن لے رہا، اگر بیٹے نقصان بھی ہو تو دل تھوڑا نہ کریے. سمجھو ذرا اس ماں کو چھوڑ دیا ہم نے اس دلہن کے لیے جو کہتی ہے گھر مت آنا جب تک میرا جوڑا نہ خرید لو، میرا انگوٹھی لے لینا. ماں جب دنیا چھوڑ دیتی ہے تو کہتی نہ بیٹے دل تھوڑا نہ کرنا، بزنس میں نقصان ہوا تو کیا ہوا، جان ہے تو سب کچھ ہے، بیٹے آ گھر آ جا ہم چٹنی سے کھا کے گزارے کر لیں گے. خدا کی قسم یہ ماں باپ ہوتے ہیں. پردیس جاتے وقت ان کا خیال رکھا کرو، پردیس سے آتے وقت ان کا خیال رکھا کرو. ماں ماں ہوا کرتی ہے. بیٹا کتنی بھی بڑی شان و شوکت والا ہو لیکن ماں کی بے قراری ختم نہیں ہوتی ہے. وہ اولاد کے لیے آنسو بہایا کرتی ہے. لیکن نیچے تک ہر ایک کی بات کرنے لگا ہوں. میں نے بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، ان علماء نے بھی وقت گزارا ہے. مجھے معلوم ہے جب میرے مدرسے کی چھٹی ہوتی تھی مجھ سے زیادہ خوشی 3 دن پہلے میری ماں کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی تھی. اور یہ ہر ایک کی کہانی ہے. پوچھو مفتی صاحب سے، پوچھو ان سارے لوگوں سے، یہ علماء بتائیں گے ہمارے آنے سے پہلے ہماری ماں ہمارے باپ سے کہتی تھی میرا بیٹا آ رہا ہے، اسے بریانی پسند ہے، بریانی والا چاول لایا جائے، گوشت لا کے رکھ دو، میرے بیٹے کو قورمہ پسند ہے. ہمارے آنے سے پہلے ہماری مرضی کے کھانے بنا دیتی تھی. آج بوڑھی ماں ہو گئی ہے، دانت کام چھوڑ گئے ہیں، مسورے ہیں، وہ کہتی ہے گرم روٹی چاہیے. تب کلیجے پھٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں جو ملتا ہے وہی کھاتی رہو، زیادہ شوق نہ دکھاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ ان کے ہوٹ ان کے دانت کمزور ہو. پہلی روٹی ماں باپ کو دو، اس کے بعد اولاد کو دو. خدا کی قسم لقمہ ماں کے گلے میں جائے گا، اللہ ایک لقمے کے بدلے میں 100 لقموں کی برکتیں عطا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کریمین حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ. ماں ہوتی ہے. بغداد والے کو دیکھو، سرکار غوث پاک. ہم نے نا پوری زندگی کرامتوں میں ہی گزارا، ایسے ہی نہیں ملتا ہے. یہ کرامت کا نور استقامت کا اجر ہوتا ہے. کرامت کا نور استقامت کا اجر ہوتا ہے. آپ شریعت کے پابند رہیں اس کے صلے میں اللہ آپ کو کرامت عطا فرماتا ہے. پابند رہیں آپ. سرکار غوث پاک ماں نے ہاتھ میں ہاتھ لیا، جا رہے بیٹے ہاں وعدہ کر کیا امی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. بغداد والے نے کہا ماں وعدہ کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. غوث پاک نے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا تو ماں سے وعدہ کیا. چل دیے، سب جانتے ہیں ڈاکوؤں نے روکا، لوٹا، سب کچھ ہو گیا نا. ڈاکوؤں نے لوٹا اور سارے پکڑے گئے. بغداد والے کے سکے ہاتھ نہیں آئے نا. ڈاکوؤں کے سردار نے بلا کے کہا تمہارے پیسے کدھر ہیں؟ فرمایا صدری میں. کدھر ہے؟ کہا میری ماں نے سلائی لگائی ہے. کہا توڑو. تو جب صدری کی سلائی توڑی گئی نا کھن کھن سونے کے سکے گرے. اس نے کہا بچے اگر تو سچ نہ بتاتا جھوٹ بول دیتا نا تو تیرے پیسے بچ جاتے. تو بغداد والے نے کیا کہا؟ کہنے لگے میں گھر سے چلا تھا نا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا ہے. کہا اگر میں جھوٹ بول دیتا پیسے تو بچ جاتے، میری ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا. وعدہ ٹوٹ جاتا. عبد القادر ایسے 1000 سکے قربان کر سکتا
کا ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جائے گا۔ ڈاکو کے سردار کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا بچے اشرف خاندان کے لگتے ہو، برکت والے گھرانے کے لگتے ہو، بتاؤ نا کس خاندان سے ہو، نسل کیا؟ بغداد والے نے کہا میں حسنی حسینی سید ہوں، میں نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ڈاکو کے سردار نے پیر پکڑ کے کہا تھا شہزادے ہمیں معاف کر دے، تو ماں کا وعدہ یاد کیے ہوئے گئے، ہم خدا کا کیا وعدہ بھول گئے ہیں، معاف کر دیجئے، ہمیں توبہ کرائیے۔ بغداد والے نے سردار کو توبہ کرائی نا، تو وہ یہ تو جنت اکیلے کدھر جاؤ گے، چوری ساتھ کی یہ تو جنت میں بھی ساتھ ہی جانا ہے، کہا صرف آپ ہی نہیں ہم بھی توبہ کریں گے۔ اور لکھا گیا ہے جتنے لوگوں نے بغداد والے کے ہاتھ میں توبہ کی تھی صرف جنت ہی نہیں، اللہ نے سبحان اللہ، ولی بنا ڈالا۔ یہ سرکار غصے پاک ہے۔ لوگ نا ابھی اسی شش و پنج میں 11ویں کھانی ہے کہ نہیں کھانی، وہ دیکھ ان کی شان دیکھ، ان کی عظمتوں کو پہچانو۔ بات لمبی ہوگی اگر میں کروں تو ان کی عظمتوں کو پہچانو۔ اللہ والے ہوتے ہیں، ان سے رشتے مضبوط رکھیں۔ نوجوانوں کچھ بھی ہو جائے بغداد والے کی 11ویں میں چھوڑنا۔ وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں، جس کے گھر میں برکت نہ ہو وہ ہر مہینے 11ویں کرنا شروع کر دے، اللہ بے حساب برکت عطا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے، جس کے گھر میں برکت نہ ہو ہر مہینے 11ویں کرنا شروع کرے، اللہ بے حساب برکت عطا فرمائے گا۔ یہ محفل سجی ہے، محنتیں کی ہیں، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ماں کا احترام کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ، باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ نہ ہوتا آنا خالی گاڑی پہ لکھ دیتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے، بلڈنگ پہ لکھ دیتے ہیں میری ماں کی دعا، ماں کی دعا ٹھنڈی ہوا ہے، ماں کی دعا لکھتے ہو ساتھ میں باپ کی بھی دعا لکھا کرو، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے بغیر ادھوری ہے اور زندگی ماں باپ کے بغیر ادھوری ہے، اس لیے ان دونوں کا نام لکھا کرو، ان دونوں کا لکھا کرو، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ لکھیں گے نا انشاءاللہ، نکاح آسان کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ، نکاح کے لیے دیندار لڑکی تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ اس پہ آدھے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں، دیندار لڑکی تلاش کریں گے انشاءاللہ، نکاح آسان کریں گے انشاءاللہ، حرام کی براتیں کھانے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ زبردستی کھینچ کے لے جا چلی آپ کھا لے نہ کھائی۔ ذلت کے مرغوں سے عزت کی چٹنی اچھی ہوتی ہے، بے شک، کیا کہنے ہے نا؟ ذلت کے مرغوں سے عزت کی چٹنی اچھی ہوتی، ہم اپنے گھر عزت کی چٹنی کھائیں گے، ذلت کے مرغے نہیں کھائیں گے۔ اور کہیں جانا بھی اگر ہے نا تو بس ایک مشورہ ہے، اگر تمہیں پتا چلے نا کسی بچی کی شادی ہے، باپ نے، اس میں پہلو تو بہت سارے نکلتے ہیں لیکن ساروں پہ بات نہیں ہو سکتی، 1.5 گھنٹہ تو آلریڈی ہو چکا ہے، بس اتنا سمجھنے جانا بھی ہے نا تو آدھی روٹی اپنے گھر کھا کے جائیں اور آدھی روٹی لڑکی والے کے گھر کھائیں، تاکہ تیری آدھی روٹی کی وجہ سے کسی غریب کی عزت رہ جائے۔ اگر تیری وجہ سے بیٹی والے کی عزت رہ گئی، اللہ کم نیکیوں کے باوجود بھی اپنے کرم سے قبر میں ہم سب کی عزت بچا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغداد والے کا صدقہ عطا فرمائے، سرکار غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے، ہم سب کو مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم دائم رکھے، اسی مسلک سے مولا ہم سب کو موت نصیب فرمائے، جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، شمس الہدیٰ بھائی صلاۃ و سلام پڑھا۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لا، شہر یاری تاجدار حرم، شہر یاری تاجدار
پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پیلا کو سلام مصطفیٰ کہ مجھ سے خدمات قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، پیارے رسول یہ سلام عاشقانہ ہو قبول۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ تیرا تیرے حبیب کا ذکر خیر ہوا نثراً نظماً، اس میں کہیں سے بھی کوئی غلطی عمداً سہواً ہوئی ہو تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما، اور اس پورے جلسے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کے حاضری کو قبول فرما، جس مقصد کے تحت آئے ہیں سب کے مقصدوں کی تکمیل فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، عالم اسلام کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، ہماری جان، ہمارے مال، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری خواتین کو بالخصوص فتنہ ارتداد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قرآن کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضرت مفتی صاحب قبلہ نے جو تقریر فرمائی ہے، جو اصلاح فرمائی ہے، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس جلسے کے انعقاد میں جتنے لوگوں نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، سب کے حصوں کو قبول فرما اور بہترین اجر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔